وقل جاء الحق، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن عابد خان بھائی کی طرف سے ہے، وہ انڈیا سے تھے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن پاک میں 14 سجدے سنا تھا ہیں، لیکن جب میں نے گنے تو 15 آئے ہیں اور 15 کے اوپر نمبرنگ بھی نہیں ہے، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ ہاں جی، 15 سجدے موجود ہیں، اہل حدیث 15 کی قائل ہیں، اور اہل حدیث اس موقف میں بالکل صحیح ہیں۔ قرآن میں لکھے 15 ہوتے ہیں، سورہ حج کے اندر 2 سجدے آتے ہیں۔ سورہ حج کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، لیکن بدبختی کی انتہا ہے کہ جس طرح انہوں نے باقی مسائل کو حنفی شافی میں بانٹ دیا ہے، قرآن بھی انہوں نے حنفی شافی کر دیا۔ وہ جو دوسرے والا سجدہ آتا ہے نا سورہ حج کے بالکل اینڈ کے اوپر جا کے، تو پارہ نمبر 17 کا آخری صفحہ نکال لیں تو اس میں وہ آتا ہے سجدہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس سجدے کے اوپر بھی انہوں نے اس کو بھی باقاعدہ جو ہے نا وہ انہوں نے شافعی بنا دیا ہوا ہے، لکھا ہوگا عند الشافعی، وہ امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے۔ قرآن میں امام شافعی کہاں سے آگئے؟ امام شافعی کے تو ابا کی بھی پیدائش سے پہلے کا قرآن نازل ہوا ہوا ہے، شاید ان کے دادا بھی اس وقت زندہ پیدا نہیں ہوئے تھے جب کا قرآن نازل ہوا ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے بنا دیا ہے۔ قرآن میں 15 سجدے ہیں، اس کے اوپر مسئلہ نمبر 119 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی آپ کو سجدہ تلاوت والا جو چیپٹر ہے نا پہلی جلد کے اندر، نماز کے چیپٹر کے اندر، اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ وہ 2 سجدے ہیں سورہ حج کے اندر، تو وہ اگر 2 مانے جائیں تو پھر 15 بنتے ہیں، اگر ایک کو کھا جائیں جس طرح حنفی کھا جاتے ہیں تو پھر 14 بنتے ہیں۔ ایون میں نے شیعہ کا قرآن بھی کھول کے دیکھا، ان کا قرآن ایران سے پرنٹ ہوا ہوا، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا عند شافعی۔ میں کہ یار اے تہاڈے قرآن وچ بھی امام شافعی نو واڑ دیتا ہے انہوں نے پھڑ کے، تو 15 ہی سجدے ہیں، اور وہ آیت کا اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ خود بول رہی ہوتی ہے کہ میں آیت سجدہ ہوں، وہ الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر سجدہ بنتا ہے۔ تو آپ وہ سورہ حج کی وہ آخری صفحہ جو نکال لیں نا پارہ نمبر 17 کا، جہاں پہ سورہ حج جا کے کنکلوڈ ہو رہی ہے، تو میں آیت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کسی کو اس معاملے میں وام باقی نہ رہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ہمارے نماز میں یہ آیا تھا اور سجدہ ہوا تھا وہاں پہ۔ ہاں جی، یہ آیت نمبر ہے 77۔ یہ جو ہے یہ حنفیوں نے، دیوبندیوں اور بریلویوں نے سجدہ کھا دیا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 77۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے اہل ایمان رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا، اور عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، فافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور پہلے اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا حاصل ہو۔ یہ میں نے احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ کے بتایا آپ کو، اپنا نہیں کیتا، میں کہ پھر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ آیت سجدہ ہے۔ اللہ اکبر، بس یہ سجدہ ہو گیا، ٹو باؤ ڈاؤن، اگر ماتھا لگائیں سب سے اعلیٰ ترین درجہ۔ باقی مسئلہ 119 میرا تفصیلی ریکارڈڈ ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، اور اگر ایک مجلس میں ایک سے زیادہ دفعہ سجدے کی آیت پڑھی جائے تو ایک سجدہ کافی ہے، اور سجدہ تلاوت سنت ہے، یہ واجب اور فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں بھی کرے گا گنہگار نہیں ہوگا۔ باقی ان مسائل کے لیے میرا مسئلہ 119 سجدہ تلاوت کا طریقہ بھی لکھے تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ قرآن میں سجدہ تلاوت کتنے؟ کیا سورہ حج میں 2 سجدے ہیں اور دونوں کرنا ضروری؟ بعض رات کہتے ہیں کہ قرآن میں 15 سجدے ہیں، حسیب صاحب سعودی عرب سے۔ بھائی قرآن میں 14 سجدے ہیں، اس پر اتفاق ہے امت کا، البتہ وہ 14 سجدے کہاں کہاں ہیں تو ان میں ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورہ صاد میں جو سجدہ ہے وہ ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے، اور امام شافعی کے نزدیک سورہ حج میں سجدہ ہے، اور امام ابو سورہ حج کی جو آخری رکوع ہے اس میں سجدہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہاں نہیں ہے۔ تو ٹوٹل 14 سجدے ہیں، لیکن ایک آیت ایسی ہے جن میں دونوں ائمہ کا اختلاف ہے، ایک کے نزدیک سورہ صاد میں ہے، دوسرے کے نزدیک وہاں نہیں ہے، دوسرے امام کے نزدیک حج میں ہے، اور ایک امام کے نزدیک وہاں نہیں ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے واجب سجدے کتنے ہیں، اور آیا یہ ہاتھوں پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ یہ جو قرآن مجید کا واجب سجدہ ہے، تو
تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے واجب سجدے 4 ہیں، یعنی ٹوٹل 14 ہیں، ان میں 10 مستحب ہیں، سنت ہے، اور 4 سجدے جو ہیں وہ واجب ہیں۔ سورہ نجم، سورہ اقرا، اور سورہ الف لام میم تنزیل، اور سورہ حامیم سجدہ، یعنی یہ وہ 4 صورتیں ہیں کہ جہاں پر اگر آپ آیت خود پڑھتے ہیں یا لائیو جو ہے وہ سنتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور باقی جو صورتیں ہیں جن میں 10 جو ہے وہ سجدے ہیں ان کو بھی آپ کو بجا لانا چاہیے، لیکن وہ واجب نہیں ہے۔ اور اس کا سجدہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ قبلہ رکھو اور جس پر سجدہ کیا جاتا ہے اس پر سجدہ کریں مٹی پر، لیکن اس میں ضروری بھی نہیں ہے، یعنی آپ کا قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور مٹی پر یا خاک شفا پر سجدہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جھک جائیں اور جھک کر سجدہ کر دیں تو یہ واجب سجدہ جو ہے وہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ ذکر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ذکر پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ لہٰذا یہ ہاتھوں پر سجدہ نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ یہ سجدہ کر رہے ہیں، اور صرف دیکھیں اس کا مقصد جو ہے نا واجب سجدے کا یہ ہے کہ جب یہ سجدہ آتا ہے تو آپ سجدے کی حالت کنڈیشن میں آ جائیں، اس لیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ سجدہ کرنا واجب ہے تو جھک کر بتاؤ کہ وہ پروردگار کی ذات کتنی بلند ہے کہ جس کے میں آگے سجدہ کر رہا ہوں۔ لہذا یہ قرآن مجید کے واجب سجدے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس طریقے کے ساتھ جس طرح نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ شرائط کو مد نظر رکھ کر سجدہ کریں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض لوگ پورا قرآن ختم کرنے کے بعد آخر میں ایک ہی ساتھ 14 سجدہ تلاوت کرتے ہیں، یعنی جو 14 آیتیں پڑھی تھیں ان کے سجدے ایک ساتھ کر لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہاں دیکھیں دو طرح کے طریقے ہیں، وہ سماعت کر لیجئے۔ پہلا یہ ہے کہ بندہ پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہا ہے، اب درمیان میں کوئی آیت سجدہ آتی ہے جس پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، تو عذر نہ ہو، مثال کے طور پر بے وضو ہے یا مکروہ وقت ہے، تو بغیر عذر کے اس کو مؤخر کرنا یعنی دیر سے کرنا یہ ناپسندیدہ کام ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بندہ باوضو ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو اسی وقت وہ سجدہ تلاوت کر لے۔ لیکن اگر کسی نے ایک ساتھ 14 کے 14 سجدے ادا کیے تو اس صورت میں سجدے اس کے ادا ہو جائیں گے، لیکن ایسا کرنا بلا ضرورت یہ اچھا نہیں ہے۔ دوسرا اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ بطور وظیفہ 14 جو آیتیں سجدہ ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک ساتھ 14 سجدے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کی جاتی ہے، تو وہ ایک جداگانہ صورت ہے کہ اس میں ایک ہی مجلس کے اندر یہ 14 پڑھ کے پھر اس کے بعد 14 سجدے کیے جا رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کنٹینیو پڑھ رہے ہیں یا ویسے ہی پڑھتے ہوئے آیت سجدہ آئی ہے، وضو ہے، کوئی اور عذر نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ سجدہ کر لیا جائے، بلا ضرورت اس کی تاخیر نہ کی جائے۔ آخری سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ خالد امین صاحب یہ پوچھتے ہیں جرمنی سے، مولانا صاحب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 11 سجدے ہیں، کچھ نے 14 کہا، کچھ نے 15 کہا، کون سی بات سب سے زیادہ صحیح ہے؟ یہ ساری باتیں جو نا کتنے سجدے اتنے سجدے، روایتیں تو اس بارے میں ضعیف ہی ہیں، لوگوں کا اپنا اپنا خیال ہے کہ جہاں سجدے کا لفظ دیکھا اس کو سجدہ کی آیت قرار دے دیا، تو کوئی 14 سجدوں کو قائل ہو گیا، کوئی 11 کی، کوئی زیادہ، کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو یار 11 14 کو، جہاں سجدہ آ گیا نا لفظ یسجدون یا ساجد وغیرہ گر جائے گا، کیونکہ وہ آیات جو ہے نا ان کو آپ ترجمے سے پڑھیں تو یا تو ذکر ہوگا کہ ایمان والے لوگ جب اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ ذکر ہوتا ہے، اس وقت آدمی پھر اپنے آپ کو ان میں شامل کرے۔ یہ جو مسلم کہلاتا ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ مومن کتاب سن کر میری سجدے، یہ گرا ہی نہیں، تو خطرے کی بات ہے نا کہ تو مومن نہیں تھا۔ اور کہیں حکم ہی ہوتا کہ سجدہ کر، لفظ ہوتا وسجدوا، سجدہ کرو، آرڈر ہے، وہاں نہیں جھکا۔ کہیں یہ بات آتی ہے کہ بے ایمان لوگ جو نا اللہ کا کلام سن کر سجدہ نہیں کرتے، وہاں نہ سجدہ کرنے کو بے ایمانوں کے، یہ ان سے خالی نہیں ہوتی ہوا ہے۔ اس لیے جہاں بھی عادت لکھا یا نہیں لکھا لفظ دیکھیں سین جیم دال، سجدہ کریں۔ باقی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سجدہ جو ہے نا تلاوت یہ واجب نہیں، یہ ہے اگر نہ کرے نا کوئی جان بوجھ کر گناہ گار نہیں، کرنا چاہیے، مگر اگر چھوڑ دے نا کچھ بات نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا خطبہ دیا، اس میں ایک آیت تلاوت کی، سجدہ کی تھی، آپ بھی اترے، لوگ بھی تیار ہوئے، سجدہ کیا، اگلے جمعہ پھر انہوں نے ایسی آیت پڑھی جس میں سجدہ، تو لوگ تیار ہو گئے۔
تو آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ سجدہ کرنے کا نہیں کہا کہ ضرور کرو، اب تم تیار ہو گئے ہو میں آ جاتا ہوں، ورنہ جس کا جی چاہے سجدہ کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے۔ مسئلہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا، زیادہ یہی ہے کہ کرتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔